نماز قائم کی ہے، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کیا، اور وہ بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا حصہ ہے۔ اس کی تشریح میں بتاتا ہوں آپ کو۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر کا مفہوم بہت عام ہے۔ انسان اپنی نفسانی خواہشات کے تقاضوں کو جب بھی اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے دبا لے تو یہ صبر ہے۔ مثلا میں آپ کو اسی مثال دیتا ہوں، نفس کی خواہش یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت کی نماز چھوڑ دی جائے، ایسے موقع پر اس خواہش کی خلاف ورزی کر کے نماز پڑھنا صبر ہے۔ یا اگر کسی گناہ کی خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے تو اس کو دبا کر گناہ سے بچ جانا صبر ہے۔ اسی طرح اگر کسی تکلیف کے موقع پر اگر نفس تقاضا یہ کرے کہ اللہ پاک کے فیصلے پر شکوے اور غیر ضروری واویلا کیا جائے، تو ایسے موقع پر اللہ پاک کے فیصلے پر راضی رہ کر اختیاری واویلا نہ کرنا بھی صبر ہے۔ اسی طرح صبر کا لفظ دین کے تمام احکام پر عمل کو حاوی ہے۔ یہی معنی جو آیت نمبر 24 میں بھی مراد ہے۔ آیت نمبر 23 یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، اور دفاع کا لفظ استعمال فرما کر قرآن کریم نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ اچھائی کرنے کا انجام بالآخر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی بدسلوکی کے برے اثرات مٹ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 24۔ اس آیت میں اصل الفاظ یہ ہیں لہم عقبی الدار۔ اس میں الدار کے لفظی معنی گھر کے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد آخرت کا عالم ہے۔ یہ لفظ بکثرت وطن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں الدار یہ لفظ بکثرت وطن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں آخرت کے بجائے اس لفظ کو استعمال کرنے سے بظاہر اشارہ اس طرف ہے کہ انسان کا اصلی گھر اور وطن آخرت ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو فنا ہو جانے والی ہے، ٹیمپریری ہے۔ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہ آخرت کا عالم ہے، اس لیے یہاں الدار کا ترجمہ اصلی وطن سے کیا گیا ہے۔ یہی بات آگے آیت نمبر 24 اور 25 میں بھی ملحوظ رہنی چاہیے۔ آیت نمبر 23 یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات، وہ جنتیں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادے، ان کی بیویاں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور ان کے استقبال کے لیے اور ان کے ویلکم کے لیے فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہوگی، اور تمہارے اصلی وطن میں یہ تمہارا بہترین انجام ہے۔ آیت نمبر 25 دوسری طرف جو لوگ اللہ پاک سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کرنے کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حصے میں لعنت آتی ہے، اور اصلی وطن میں برا انجام انہی کا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سنی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل چیز تو عمل ہے۔ اقبال نے فرمایا نا، اقبال نے بڑا اچھا فرمایا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو بھائی اصل تو عمل ہے، ورنہ صرف سننے سے کوئی فائدہ نہیں کہ بھائی سن کے بس مزہ لینا، یہ کان کی عیاشی ہے۔ اصل چیز تو عمل ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ میری باتیں آپ کو اچھی لگیں، میری کیا ہے بھائی، اللہ پاک کی باتیں ہیں،
یہ باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو اسے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں میں سے شیئر کیجیے تاکہ دینی ماحول عام ہو، دین زندہ ہو، بے دینی ختم ہو، خرافات ختم ہو اور اللہ پاک کو ہم پہ پیار آ جائے اور اللہ پاک ہم پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائیں۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں بارش کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی نوسط ہوتی ہے، یہ ہمارے بدعمالیوں کی نوسط ہوتی ہے۔ آج تقریباً 2 مہینہ گزر گیا ہے مگر خاطر خواہ بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں توبہ استغفار کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔